اب ہم خطیب اجلاس رفیق محترم حضرت مولانا عبداللہ عدنان صاحب قاسمی خیر آبادی، صدر المدرسین مدرسہ عربیہ بحر العلوم ندیریہ قصبہ منیر ضلع بلیا و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع بلیا یو پی سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے طلب عزیز کو مستفیض فرمائیں۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، آج کا یہ پروگرام انجمن اصلاح البیان کے زیر اہتمام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا گیا۔ میں اس پر تمام طلبہ عزیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ آج کے اس مسابقے میں شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں اساتذہ کرام بھی، کہ جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا اور اس پروگرام کے لائق بنایا۔ انجمنوں کا جو قیام ہوتا ہے مدارس کے اندر، اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ انجمن جو قائم کیے جاتے ہیں مدارس کے اندر، وہ اس لیے کہ جو کچھ ہم اس مدرسے کے اندر سیکھتے ہیں اس کو لوگوں تک اب کس طریقے سے اور کس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس کا طریقہ اور اس کا طرز اس مدرسے کے اندر اور اس انجمن کے تحت اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم بہت بڑے عالم بن جائیں، بہت بڑے حافظ بن جائیں، لیکن اپنے معافی ضمیر کو اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اگر وہ طریقہ ہم نہ سیکھ پائیں تو پھر عوام کو آپ کے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور انجمن کے اندر سب سے جو اہم شعبہ ہوتا ہے وہ خطابت کا ہوتا ہے، اور خطابت کی افادیت، تقریر کی اہمیت یہ ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اس خطابت کے ذریعے سے ہی اپنی بات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، جن کا لقب ہی تھا خطیب الانبیاء، حضور پاک علیہ السلام جب بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے تو اس وصف کے ساتھ ضرور کرتے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو تقریر ہوا کرتی تھی اور جو خطاب فرمایا کرتے تھے اپنی قوم کو، وہ بڑی مؤثر ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنے زبان کی لکنت کے لیے دعا کی تھی، لیکن پھر بھی ان کی زبان کے اندر کچھ نہ کچھ لکنت باقی رہ گئی تھی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا تھا
کہ آپ میرے بھائی جو ہارون ہیں ان کو نبی بنا دیجئے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوا افصح منی لسانا، کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان کے اعتبار سے، اس لیے خطابت انبیاء علیہ السلام نے بھی، انہوں نے بھی اس کا سہارا لیا۔ عزیز طلباء، میں یہ کہہ رہا تھا کہ خطابت کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں جب مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے، اور اس ہجرت کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہاں جب پہنچے ہیں ہجرت حبشہ کی طرف جب ہجرت ہوئی ہے تو کفار اور مشرکین نے اپنا وفد بھیجا تھا اس بادشاہ کے پاس کہ جا کر کے وہاں کے بادشاہ سے یہ کہیں کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے۔ تو اس نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو جو صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے ان کو بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے تھے۔ تو اس قافلے کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے اس بادشاہ کے سامنے زبردست تقریر کی تھی اور بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے تقریر کی تھی، اور تقریر کرنے کے بعد جب سورہ یاسین کی تلاوت انہوں نے کی ہے تو نجاشی بادشاہ تھا اور اس کے جتنے وزیر تھے سب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تھے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، کہ جب ان لوگوں نے ان کی بات کو سنا اور قرآن کریم کی آیتوں کو سنا تو ان کے آنکھوں سے آنسو کا ریلا چلنے لگا۔ تو یہ تاثیر تھی خطابت کے اندر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مؤثر انداز میں ان کے سامنے تقریر کی۔ تو خطابت کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے۔ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنا اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے ادا کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ کانپنے لگتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے خود لکھا ہے کہ مجھ سے میرے استاد نے کہا کہ تقریر کیا کرو، تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو مولانا عبد الباری ندوی بہت بڑے عالم تھے، تقریر کبھی کرتے نہیں تھے، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بہت ڈر لگتا ہے، لوگوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کے کچھ بات کرنے میں بہت ڈر لگتا ہے، کھڑا ہوتا ہوں تو کوئی بات ہی آپ نہیں جاتی ہے۔ تو ان کے استاد نے کہا کہ جب تم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو اور تقریر کرنے کے لیے تو سمجھو کہ سب کی سب گدھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر اتنے گدھے بھی بیٹھا دیے جائیں تو بھی ڈر لگے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریر کرنا اور خطابت کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آج میں نے جو دیکھا حوصلہ بچوں کا، حالانکہ یہ سب طلباء حفظ کے طالب علم میں ہیں، اور ان کا حوصلہ اور ان کا جذبہ اور آ کر کے یہاں پر کر کے کھڑے ہو کر کے تقریر کرنا، پروگرام پیش کرنا بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ان کی زبانیں گم ہو جائیں گے۔ مبارکباد کے مستحق ہے، انہوں نے مکمل طور پر تیاری کی ہے، بلکہ تیاری کرائی گئی ہوگی، اور صحیح بات ہے کہ پروگرام میں پیش کرنے کے لیے تیاری شرط ہے، محنت شرط ہے۔ اس لیے کہ محنت کرنا یہ عزیز طلباء یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ محنت نہ کرنا چاہیں تو کوئی آپ سے محنت کرا نہیں سکتا، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے شوق کے اوپر ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے پروگرام بہت اچھا پیش کیا، دل خوش ہو گیا، اور مبارکباد کے آپ مستحق ہیں، آپ بھی ہیں، آپ کے اساتذہ کرام بھی ہیں جنہوں نے آپ کو تیار کیا،
یہاں آپ کو کھڑا کیا، یہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، آپ اس ادارے کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اس علم حاصل کرنے میں جد و جہد کیجیے، کوشش کیجیے، محنت کیجیے، اس لیے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز کے حاصل کرنے میں محنت شرط ہوا کرتی ہے، اور قرآن کریم یہ ایسا کلام ہے جو ہم اور آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، جس کلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی اللہ کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنا بھاری بھرکم اور چٹان اور مضبوط اس روئے زمین پر وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہوا امت محمدیہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں یہ اعزاز ملا، اور ہمیں اللہ کا یہ فضل ہوا کہ ہم اس زبان کے ذریعے سے اس کلام الہی کو اور اس کلام مبارک کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفت ہیں اور بے شمار نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کی تعلیم اور قرآن کے سکھلانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، اپنے تمام صفاتی ناموں میں اللہ تعالیٰ نے صفت رحمان کو ذکر کیا، فرمایا الرحمن، یہ اللہ کا رحم ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ قرآن کو سکھلایا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بیان کرنے کا طریقہ ہمیں سکھلایا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو حاصل کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے اپنے لوگوں کے سامنے اپنی تعلیم حاصل کی ہوئے کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، یہ طریقہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں اور اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے اعزاز اور بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات اس کے ذریعے سے اس ادارے کے اندر آپ جو آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ بہت سے ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے مدرسے کا رخ نہیں کیا، دوسرے کاموں کے اندر، کھیل کود کے اندر، کام کاج کے اندر اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہوا اور فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ادارے کے اندر اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ آپ اس انتخاب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اس تعلیمی میدان کے اندر پوری جد و جہد کریں اور پوری کوشش کریں، اور جو حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں، اور جس چیز سے حاصل کر رہے ہیں اس کا ادب و احترام کریں، کتابوں کا ادب احترام کریں، درسگاہوں کا ادب کریں، اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا ادب کریں، اس لیے کہ علم تو حاصل ہوگا ادب سے۔ اگر ہم ادب نہیں کریں گے اور کتابوں کا ادب نہیں کریں گے، درسگاہوں کا ادب نہیں کریں گے، اپنے بڑوں اور اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کریں گے، تو آپ اپنی محنت سے، اپنی ذہانت سے تو ہم اس کو یاد کر لیں گے، لیکن وہ آپ کے لیے نافع نہیں بنے گا، آپ کے لیے مفید نہیں بنے گا، وہ فائدہ آپ کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے عزیز طلبہ سے یہ گزارش ہے، وقت کی کمی ہے، اس لیے آپ حضرات سے بس یہ کہہ کے رخصت ہوتا ہوں کہ آپ اس علم کے میدان میں محنت کریں، کوشش کریں، اور پوری توجہ اور پوری محنت کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں۔ جو اس کے لیے لغویات ہیں، لہو لعب ہیں، جو اس علم کے حاصل کرنے سے غافل کر دینے والی جو چیزیں ہیں اس سے پرہیز کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔